السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم بیک. آج ہم اپنے نیئر پیئر کی سوشیولوجی کورس کے ایک نئے ماڈیول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وچ از کلچر. آج کی سلائیڈ میں ہم کلچر کی ڈیفینیشن، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس اور فنکشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو چلیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کلچر کو اگر ڈیفائن کریں تو کلچر از دا کنٹینیولی چینجنگ پیٹرنس آف لرنڈ بیہیویئر. یہ بہت کی ٹرمز ہیں، ان کو ذرا فوکس میں لائیے گا. which includes knowledge, belief, art, morals, laws, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. ٹھیک ہے، تو کلچر بیسیکلی ایک لرنڈ بیہیویئر کا، ایک ایسی چیز جو انسان سیکھتا ہے، اس پر مشتمل ڈفرینٹ پیٹرنس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور ان پیٹرنس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ان میں ہمارا نالج شامل ہوتا ہے، ہمارے بلیفس شامل ہوتے ہیں، ہمارا آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہوتا ہے، ہمارے مورلز ہوتے ہیں، ہماری لاز، کسٹمز، وہ ساری چیزیں جو سوسائٹی کو شیپ کرتی ہیں، اس کا ایک پراپر سوشل فریم ورک بناتی ہیں. کلچر انکمپاسز آل دوز تھنگس. ٹھیک ہے، اور باقی وہ تمام چیزیں جو انسان ایک سوسائٹی کا ممبر ہونے کے ناطے سوسائٹی سے ایکوائر کرتا ہے تھرو دا پروسیس آف سوشلائزیشن، وہ سب کلچر میں شامل ہوتی ہیں. تھرو کلچر پیپل اینڈ گروپس ڈیفائن دیم سیلوز. وہ اپنی شناخت بناتے ہیں کہ وہ کون ہیں. کنفارم ٹو سوسائٹیز شیئرڈ ویلیوز. سوسائٹی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک کنفارمیٹی بناتے ہیں، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں. اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی. ٹھیک ہے، اور یہ ڈیفینیشن جو کلچر کی دی ہے وہ ایڈورڈ برنیٹ ٹائلر نے اپنی بک پریمیٹیو کلچر میں دی ہے. جو بہت اور بھی ڈیفینیشنز موجود ہیں، آپ کو ڈفرینٹ بکس میں مل سکتی ہیں، لیکن یہ مجھے سب سے کمپریہنسو ڈیفینیشن لگی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اسے یہاں انکلوڈ کیا. ٹھیک ہے، اب ذرا کلچر کے آئیڈیا کو ہم تھوڑا بریک کرتے ہیں دو حصوں میں، اور اس کے دو ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وچ از میٹیریل اینڈ نان میٹیریل ایسپیکٹ. ٹھیک ہے، میٹیریل ایسپیکٹ وہ ہوتا ہے کلچر کا وچ ریفرز ٹو دا فزیکل آبجیکٹس، resources and spaces that people use to define their culture. ٹھیک ہے، یہ فزیکل آبجیکٹس، یہ اسپیسیز کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ فار انسٹنس آرکیٹیکچرل بلڈنگس ہو سکتی ہیں، یہ ریلیجیس پلیسز ہو سکتی ہیں جیسے کہ کوئی ماسک یا ٹیمپل، چرچ، سینیگوگ. ٹھیک ہے، پھر اس میں ڈفرینٹ گڈز اینڈ پروڈکٹس بھی آ سکتی ہیں. تو وہ تمام آؤٹر ایسپیکٹ آپ کہہ لیں، مٹیریل ایسپیکٹ، فزیکل ایسپیکٹ کلچر کا، جس سے ایک کلچر کی ریپرزینٹیشن کی جاتی ہے. ان کی مثالیں کیا ہیں کہ جیسے آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لاہور میں بادشاہی مسجد جو ہے وہ مغل آرکیٹیکچر، مغل کلچر کی ایک بہت واضح مثال ہے. پھر یہاں کا رائل فورٹ، شاہی قلعہ جو ہے وہ ہمارے ایک پاسٹ کی ہیریٹیج ہے، وہ ہمارے کلچر کی ایک بہت واضح مثال ہے. جو گڈز اینڈ پروڈکٹس کی میں بات کر رہا تھا، ان گڈز اینڈ پروڈکٹس میں ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، یہاں کی ٹیکنالوجی، یہ سب آ جاتے ہیں. اس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں اگر ہم رہن سہن کے حوالے سے لباس کی بات کریں تو دھوتی جو ہے وہ یہاں کا بڑا ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ کلوتھ ہے، اور سندھ میں جو ہے وہ اجرک جس طریقے سے بہت پاپولر ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ کلچرز کے یہ جو لینگویج سے ریلیٹڈ، ان کے ان کے لباس سے ریلیٹڈ، ڈریسنگ سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ قسم کے ہمیں ان کی پرمیوٹیشنز ملتی ہیں، یہ ساری مٹیریل کلچر کا حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نان مٹیریل کلچر اس کے برعکس یہ ایک انٹینجیبل ایسپیکٹ ہوتا ہے کلچر کا وچ کین ناٹ بی ٹچ. ٹھیک ہے، یہ نان فزیکل آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے اپنے کلچر کے بارے میں ہوتے ہیں، اور یوزولی ان میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ان میں ان کے بلیفس آ جاتے ہیں، ان کی ویلیوز آ جاتی ہیں، ان کے رولس، نارمس، مورلس. تو یہ ساری ایسی انٹینجیبل چیزیں ہیں جو ہم فیل ضرور کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، یہ ہم ان کے بارے میں اوپینین بنا سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، لیکن ہم انہیں ٹینجیبلی کہیں دیکھ نہیں سکتے جس طریقے سے ہم مٹیریل کلچر کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی کیا مثالیں ہیں کہ فار انسٹنس the non-material cultural concept of religion consists of a set of ideas and beliefs about God, worship, morals and ethics. تو religion جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک کلچر کا ہی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے، اور religion میں beliefs ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، morality کے بارے میں، خدا کے بارے میں. تو یہ ایک نان مٹیریل ایسپیکٹ ہے کلچر کا. ایک اور اگر اس کی مثال لیں تو لینگویج جو ہے وہ ایک اور نان مٹیریل کلچر کا ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے پنجابی زبان پنجابی کلچر کی عکاسی کرتی ہے، سندھی زبان کلچر کی عکاسی کرتی ہے، جو پشتو ہے وہ پختون کلچر کی عکاسی کرتی ہے، بلوچ جو ہے وہ بلوچی کلچر کی عکاسی کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں نان مٹیریل ایسپیکٹس میں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال ہم اس کی مثالیں لے چکے ہیں کہ کس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ہے ان کا کلچر جو ہے وہ انڈیویجولزم پر، کمپٹیشن پر مبنی ہے. تو یہ ایسپیکٹس جو ہیں یہ بھی نان مٹیریل کلچر کی ڈیفینیشن میں ہی آتے ہیں، اسی کی مثال میں آتے ہیں. انڈیویجولزم اور کمپٹیشن کی مثال یو ایس اے میں، چائنا میں کولیکٹیوزم کی جو مثال ہے وہ وہاں کے کلچر کا ایک نان مٹیریل ایسپیکٹ ہے. کلچر کے اگر ہم ڈفرینٹ فنکشنز کو دیکھیں فنکشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے آف کورس، تو سب سے پہلا فنکشن جو ہے کلچر کا وہ یہ کہ کلچر از دا ٹریجری آف نالج. ٹھیک ہے، اٹ پرووائڈز نالج وچ از اسینشیل فار دا فزیکل اینڈ انٹلیکچوئل ایگزسٹنس آف مین.
آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انسان نے جو ہے وہ جانوروں سے کس طرح سے ممتاز ہے. ہم اپنی ریزن کی بنیاد پر, اپنی انٹلیکٹ کی بنیاد پہ, اپنے معاشرے کے ساتھ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ہم نے سروائیول اسکل سیکھی ہیں, اور ہیومن ریس نے کس طریقے سے اوور دا کورس آف ہسٹری ایوالو کیا ہے, پروگریس کیا ہے. تو وہ سارا نالج جو ہمارے آباء و اجداد نے سیکھا انہی سروائیبلٹی اسکل سے ریلیٹڈ یا اوور آل پروگریس سے ریلیٹڈ, وہ نسل در نسل, جنریشن بائی جنریشن ہم تک کس طرح سے پہنچا ہے, کلچر کے تھرو. کیونکہ کلچر ہی بیسیکلی ہے جو کہ نالج کو نہ صرف پرزرو کرتا ہے بلکہ تھرو دا پروسیس آف سوشلائزیشن جو نئے ممبرس انٹیگریٹ ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں, ان میں یہ ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں سوشلائزیشن کے ٹاپک میں یہ چیز پڑھی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے مسلم فلاسفرز جو ہیں لائک الفارابی, ابن سینا, انہوں نے جو ہے ایک پڑھنے لکھنے کا کلچر اسلامی معاشرے میں کس طرح سے بنایا, نالج کو اہمیت دی گئی اسلامی اقدار میں, اسلامی کلچر میں, اور یہی پھر جو روایات ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, یہ سوسائٹی میں جو نئے ممبرز آتے گئے ان کے تھرو یہ اگلی نسلوں کو ٹرانسفر ہوتی رہی, اور آج بھی ہم ان کے اس نالج سے مستفید ہوتے ہیں. دوسرا اگر ہم کلچر کا فنکشن دیکھیں تو کلچر ڈیفائنز ایٹیٹیوڈز, ویلیو سسٹم اینڈ بیہیویئر پیٹرنز, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کلچر ہی ہے جو ہمارے ڈفرینٹ ویو پوائنٹس بناتا ہے towards certain phenomena, towards the events that are happening in the society, towards some particular situations. یہ ہمارا بیہیویئر ڈیفائن کرے گا, ہمیں کنڈیشن کرے گا ایک پرٹیکولر وے میں بیہیو کرنے کے لحاظ سے, ریلیجن کی طرف کہ ہمارا کیا ویو پوائنٹ ہو, ہمارا موریلٹی کی طرف کیا ویو پوائنٹ ہو, ہم میرج کو ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں کس نگاہ سے دیکھیں گے, یہ ہمارا کلچر ہمیں بتائے گا. سائنس کے بارے میں ہمارا ویو ہمارا کلچر ڈکٹیٹ کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری مورل ویلیوز اور یہ بیہیویئرل پیٹرنس جو ہیں, دیز آر انفلوئنسڈ بائی آور کلچرل ویلیوز, ٹھیک ہے. تو فار انسٹنس جس طرح کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ریلیجن کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں, کیونکہ یہاں کے کلچر میں ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ ریلیجن آپ کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. ایک بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے یہ بات سکھانی شروع کر دی جاتی ہے, اسے یہ بات بھی سکھانی شروع کر دی جاتی ہے کہ الکوہل فار انسٹنس جو ہے وہ کیوں ایک بری چیز ہے اور وہ حرام ہے ہماری ریلیجس ویلیوز کے حساب سے. تو یہ جو ہے یہ ایک جو ویلیو سسٹم ڈیولپ کرتا ہے ایک انڈیویجول, ایک بیہیویئر پیٹرن ڈیولپ کرتا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے ٹورڈز اے پرٹیکولر آئیڈیا, اے پرٹیکولر سچویشن, یہ ہمیں کلچر نے ہی ہمارے سکھائی ہوتی ہے, کنڈیشن کیا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ بیہیو کرنے کے لیے. تیسرا کلچر کا فنکشن یہ ہے کہ اٹ پرووائڈس دا پرسنالٹی اینڈ انڈیویجول آئیڈینٹی. یہ بیسیکلی سوشلائزیشن کے ٹاپک میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایک انسان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پورا عمل ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کلچر کا اس میں کیا رول ہوتا ہے. تو نو چائلڈ کین گیٹ ہیومن کوالٹیز ان دا ایبسنس آف اے کلچرل انوائرمنٹ. جو ایک بچے کو شروع سے ہی چیزیں سکھائی جانی ہیں وہ کیا ہوں گی اور وہ کن پرنسپلس کے اکارڈنگ اس کی پرسنالٹی کو شیپ کریں گی, یہ ہمیں کلچر بتائے گا. جس طریقے سے ہم نے اس کی ایک مثال دیکھی تھی جینڈر سوشلائزیشن والی اگزامپل میں, فیملی میں, کہ کس طریقے سے ماں باپ ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں بچوں کو بوتھ میلز اینڈ فیمیلز ان کے لباس کے تھرو, ان کے ٹوائز کی سلیکشن بڑے کیئرفل طریقے سے کرتے ہیں تاکہ ان کی ایک پرٹیکولر وے میں جینڈر سوشلائزیشن ہو سکے. وہ جینڈر کا آئیڈیا ایک خاص ویلیوز کے حساب سے جو اس کلچر میں درست مانی جاتی ہیں اپنے اندر کنڈیشن کر لیں. اب یہ پیٹرن اور یہ فریم ورک کس نے فراہم کرنا ہے کہ جینڈر کے کیا آئیڈیاز ہیں جو ان بچوں میں ہم نے کنڈیشن کرنے ہیں, یہ ہمیں ہمارا کلچر بتائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں کے کلچر میں فار انسٹنس جو میل سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ چیزیں لوگ کنڈیشن کریں گے اپنے بچوں میں, جو فیمیل سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ کنڈیشن کریں گے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے کلچر میں وہاں کے جو جینڈر رولز ہیں ان کے حساب سے بچوں کی کنڈیشننگ کی جائے گی. تو انڈیویجول کی ساری جو شناخت بننے کا عمل ہے, انڈیویجول آئیڈینٹی, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یہ سب جو ہے وہ کلچر نے پرووائڈ کرنی ہے. کلچر انفلوئنسز ہاؤ پیپل سی themselves and others in terms of ideas like gender, age and ethnicity, ٹھیک ہے. تو یہ بات میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کی. چوتھا کلچر کا فنکشن یہ ہے کہ اٹ ریگولیٹ سوشل اسٹریٹیفیکیشن. جو معاشرے میں ڈفرینٹ کلاسز کی تقسیم ہے اکانومی کے لحاظ سے, پالیٹکس کے لحاظ سے, وہ بھی کلچر ریگولیٹ کرتا ہے. کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ سوشل گروپس کے درمیان جو ہے ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے کیا کیا پیرامیٹرز ہوں گے وہ ڈیفائن کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی معاشرے میں کون سا پیرامیٹر اسٹینڈرڈ جو ہے وہ طبقاتی تقسیم کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. وہ پیرامیٹرز سوشل کلاس ہو سکتا ہے, لائک اکنامک ڈویژن, سوشل رینک کا ہو سکتا ہے, پولیٹیکل ڈویژنس کے حساب سے, جینڈر کی بنیاد پہ وہ طبقاتی تقسیم ہو سکتی ہے, ایج کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. تو اس کی مثال کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے کلچر میں کاسٹ اور برادری سسٹم جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا. یہاں ذات برادری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, اس کی بنیاد پہ لوگوں کی مطلب
मतलब स्टेटस सिंबल तय होती है, डिफरेंट जो उन्हें रुतबा मिल रहा है वो तय होता है, ठीक है। फिर लोग पेट्रोनेज सिस्टम की बुनियाद पे अपनी अपनी बरादरियों को सपोर्ट करते हैं। ये स्ट्रेटिफिकेशन पाकिस्तान का कल्चर रेगुलेट करता है। यहाँ आप यूएस में चले जाएं, वहाँ जात बरादरी की बुनियाद पे ऐसी कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन का जो मेन मयार है वो इकोनॉमिक्स है। वहाँ अमीर गरीब की तबकाती तकसीम जो है वो ज्यादा है, ठीक है। फिर कल्चर का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये कि कल्चर डिसाइड्स अवर करियर, ऑक्यूपेशंस विच आर रिस्पेक्टेड। हम कौन से करियर्स को जो है ज्यादा एस्पायर करेंगे एक पर्टिकुलर कल्चर में, वो हमें वहाँ का कल्चर बताएगा। वो ये बताएगा कि विच प्रोफेशंस आर मोर रिवियर्ड एंड रिस्पेक्टेड देन अदर प्रोफेशंस, और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उन प्रोफेशंस को ही एस्पायर करेंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की सोसाइटी में हमें पता है कि पॉलिटिशियन होना, ब्यूरोक्रेट होना, रिलीजियस लीडर होना, ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जो बहुत ज्यादा माशरे में जिन्हें इज्जत हासिल है, लोग रिवियर करते हैं, बनना चाहते हैं। यूएस की सोसाइटी में हो सकता है कि ये चीजें इस तरह से ना हो, वहाँ के कल्चर में डिफरेंट चीजों को जो है रिवियर किया जाता हो, साइंटिस्ट को, ठीक है, जिसकी एक मिसाल मैंने आपको दी। तो ये जो ऑक्यूपेशंस क्या रिस्पेक्ट की जाती है सोसाइटी में, कौन सा करियर लोग लेंगे, ये भी वहाँ का कल्चर जो है वो बताता है। छठा कल्चर का जो फंक्शन है वो ये कि कल्चर हमारे प्रोडक्शन और कंजम्पशन के पैटर्न्स भी डिफाइन करता है कि क्या चीजें हम खरीदेंगे, बनाएंगे, किन की माशरे में ज्यादा जरूरत है, विच मटेरियल प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल इन अ सोसाइटी। तो इसकी मिसाल फॉर इंस्टेंस के यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे जीन्स और जो जिसे यूजुअली हम वेस्टर्न ड्रेसिंग कहते हैं, टी शर्ट वगैरह, ये वहाँ के कल्चर के ज्यादा एलिमेंट्स हैं जो वहाँ से एक्सपोर्ट होकर यहाँ आए। पंजाबी धोती की मिसाल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, सिंधी अजरक की दे चुका हूँ, बलोच तरबान हमारे सामने उसकी एक मिसाल है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न्स है मटेरियल गुड्स के हवाले से ये कल्चर बताता है। फिर ये फास्ट फूड का जिस तरीके से हमें पता है कि कल्चर है, वो भी एक बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड आइडिया, यूनाइटेड स्टेट्स के कल्चर का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आखिरी कल्चर का फंक्शन ये है कि इट रेगुलेट्स सोशल नॉर्म्स, मतलब ये ना एक मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल भी है। नॉर्म्स क्या होती हैं? नॉर्म्स वो होती हैं जो हर सोसाइटी अपने मेंबर्स से कुछ एक्सपेक्टेशंस पाल लेती है। एवरी सोसाइटी हैज सम एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ इट्स मेंबर्स शुड एंड शुड नॉट बिहेव, ठीक है। ये नॉर्म्स होती हैं। व्हाट इज कंसीडर्ड नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्म निकला है। तो ये चीजें कौन बताएगा, कहाँ से निकलेंगी कि क्या नॉर्मल है क्या नहीं है, वो भी कल्चर बताएगा। तो उसके तरीके से इन नॉर्म्स के थ्रू सोसाइटी जो है कल्चर के थ्रू अपने मेंबर्स को रेगुलेट भी करती है, कंट्रोल भी करके रखती है, ठीक है। तो ये सारे जो रूल्स ऑफ ईटिंग, रूल्स ऑफ ग्रीटिंग के किस तरीके से मिलके हमने ग्रीट करना है एक दूसरे को, अस्सलाम वालेकुम कह के, खाना कैसे है, रहन सहन का हमारा क्या तरीक़ेकार होगा, क्या नॉर्म्स फॉलो करनी है, कौन से लॉज फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल है, जिससे सोसाइटी एक स्टेबिलिटी इंश्योर करती है और आवाम को कंट्रोल करके रखती है ताकि ज़्यादा कुछ रेडिकल आइडिया सोसाइटी का स्ट्रक्चर तहस नहस ना कर दें, ठीक है। फाइनली हम कॉन्फ्लिक्ट व्यू ऑफ कल्चर देखते हैं, जिसको हम बहुत डिटेल में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में स्टडी कर भी चुके हैं कि जो कल्चरल हेजमनी का आइडिया है, मैंने आपको एंटोनियो ग्रामशी का बताया था ऑलरेडी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ाते हुए, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ाते हुए, कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस में क्या फर्क होता है। तो कल्चर जो है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस का हिस्सा है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि जो इलीट क्लास होती है वो इस आइडियोलॉजी को यूज करती है कल्चर की अपना रूल परपेचुएट करने के लिए। वो डिफाइन करते हैं पावर को, वो उस आइडियोलॉजी को अपने मफाद के लिए यूज करते हैं और ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाते हैं जिसमें ये जो तबकाती तकसीम हुई हुई है, जिसमें उनकी मोनोपोली है रिसोर्सेज पर, उसको एज फेयर दिखा सकें, जस्ट दिखा सकें, प्रॉपर दिखा सकें। वो ये काम मूवीज के थ्रू कर सकते हैं, वो ये काम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं, वो ये काम रिलीजन के थ्रू करते हैं, वो ये काम फैमिली के थ्रू करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस यानी कल्चर का हिस्सा है, जिस पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि माशरे की इनइक्वालिटीज को परपेचुएट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो कल्चर ऑफ स्लेवरी था सिविल वॉर से पहले, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहेगा इस बारे में कि इट वाज अलाउड टू एग्जिस्ट बिकॉज इट बेनिफिटेड रिच वाइट पीपल, क्योंकि ये एक इलियट्स की अजारादारी थी रिसोर्सेज पर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर, और उन्होंने इसलिए स्लेवरी का सिस्टम जो है वो परपेचुएट किए रखा काफी अर्से तक, क्योंकि ये उनको फायदा दे रहा था। फिर ये कि हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटरी कल्चरल ट्रेडिशंस होती हैं औरतों की तरफ जेंडर के हवाले से, ट्राइबल एरियाज की हमारे सामने काफी मिसाल है कि ऑनर किलिंग्स इसकी बड़ी मिसाल है। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव उसका एक बहुत ज्यादा लिंक जो है वो रिसोर्सेज से जोड़ते हैं कि शायद जेंडर का इतना मसला नहीं है जितना ये रिसोर्सेज की जंग है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑनर किलिंग्स होती हैं उनमें अक्सर आप अगर स्टडी करें तो काफी केसेस में जो मोटिव होता है बिहाइंड ऑनर किलिंग, बिहाइंड किलिंग सम लेडी सम गर्ल, वो ये कि ये अगर अपनी पसंद की शादी कर रही है तो इससे हमारी जायदाद, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो पराए घर में ना चले जाए, हमारे हाथ से ना निकल जाए। जाहिर बात है बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, पर्सनल, इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव चूंकि इन सारी चीजों को
ریسورسز کے لینس سے دیکھتا ہے, کانفلکٹ کے لینس سے دیکھتا ہے, اکنامکس کے لینس سے دیکھتا ہے, تو آنر کلنگس کے حوالے سے بھی وہ اس اکنامک موٹیو کو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے سارے جو کچھ کلچر میں ہمیں پیٹرن ملتے ہیں, کانفلکٹ پرسپیکٹو اس کو ریسورسز کی جنگ کے حوالے سے دیکھتا ہے. تو یہ ہمارے آج کے پہلے لیکچر کا اختتام ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم کلچر کا ماڈیول ہی کنٹینیو کریں گے. تھینک یو.